ریزیوم کر لیا ہائر ایجوکیشن کا، تو مجھے ایک ٹاسک یہ اسائن ہوا کہ ایٹا کی آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ایٹا کو مزید فعال بنائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریکروٹمنٹ کر سکے۔ ایٹا ایز این انسٹیٹیوشن، ایٹا کی اپنی کریڈیبلٹی پہلے دن سے ہے۔ ایٹا نے بہترین ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جتنے بھی کمپلینٹس آئے وہ پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز کے اوپر آئے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایٹا کو ڈسکریڈٹ کرانے کی اگر کسی کی مذموم سازش ہے تو ہم اس کو ٹیکل کر سکیں۔ ایٹا کو ہم ماڈل ادارہ بنانے جا رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں۔ پہلے ہماری کیپیسٹی ایٹا کی کم تھی، ہم سال میں بہت کم ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے تھے۔ ابھی ہم نے اس کے لیے ایچ آر کا بندوبست کیا، وہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، یہاں پہ ہم نے اور مزید جو سینٹرز ہیں ان کو فعال کرانے کی کوشش کی، ٹریننگز ہم نے شروع کر دیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت سیریس ہے، اور جو پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز کے اوپر ایک سوالیہ نشان بننے جا رہا تھا، ہم اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم اپنے ادارے کو مزید فعال بنا رہے ہیں۔ ایک ادارہ لحاظ صاحب آیا تھا ایٹا کے نام سے لوگوں میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے، اس کو ہم نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسی ہے، اور اس کے بارے میں ہم ایک لیگل ایکشن بھی لینے والے ہیں تاکہ ان کو ہم ٹیکل کر سکیں۔ دوسرا دیکھیں، بڑی آپ نے اس دن رپورٹ پڑھی ہوگی طارق بنوری صاحب کی، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، انہوں نے بڑی چشم کشا حقائق سے پردہ اٹھایا۔ خیبر پختونخوا کی جامعات سب سے مہنگی ہے، یہاں پہ پر اسٹوڈنٹ کاسٹ ایز کمپیئر ٹو باقی جو صوبے ہیں اس کے بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اساتذہ کرام اور یہاں پہ مینجمنٹ لیول پہ اتنے زیادہ مراحل، کیونکہ ہم نے اٹانومی دی اور فیڈرل گورنمنٹ نے اور صوبائی حکومت نے مل کر ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ مراحل اتنے زیادہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب جو میرے ٹرم میں الحمدللہ ہم نے تقریباً 15 جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کی ہے میرٹ کے اوپر، اس میں پشاور یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اخراجات میں کمی لانے کے لیے، کفایت شعاری کے لیے ایکسٹرا الاؤنسز ختم کر دیے متعلقہ فورم سے جو سنڈیکیٹ ہے، اور سینٹ کا جو پشاور یونیورسٹی کا سینٹ ہے وہاں پہ ہمیں تفصیلی بریفنگ دی گئی کہ کیا سچویشن ہے۔ میں آپ کو 5 یونیورسٹیز کی حالت اگر میں بتا دوں، جس میں پشاور یونیورسٹی، جامعہ پشاور جو مدر آف آل یونیورسٹیز ہے، پشاور یونیورسٹی، پھر اس کے بعد گومل یونیورسٹی، ایگریکلچر، یو ای ٹی اور اسلامیہ، یہ 5 یونیورسٹیاں جو ہے وہ فائنینشیل ڈیفیسٹ میں، اور ان کے اخراجات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، جس میں سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت بڑے لیول پہ سٹاف کو لے آف کر دیا، ہم نے وہاں پہ آسٹیرٹی میجرز کر دیے ہیں، ہم نے وہاں پہ جو ایکسٹرا الاؤنسز ہیں ان کو کٹ کر دیا ہے، متعلقہ فورم سے باقاعدہ طور پر اپروول لے لی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس کوالٹی کے اوپر رہے، اور ایڈمنسٹریٹولی جو یونیورسٹیاں مالی خسارے کا سامنا کر رہی ہیں ہم ان کو مالی خسارے سے نکالیں، اور اس طرح کے جو وائس چانسلرز یا جو اساتذہ کرام ہیں ان کا پرائم فوکس جو ہے وہ اسٹڈیز کے اوپر آئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی اب سے تھوڑی دیر پہلے، ان میں ان کی ڈیمانڈز کیا تھی، کیونکہ اب تو بہت کلیئر ہے اس بات پہ۔ اگر پشاور یونیورسٹی جیسے ادارہ 1 ارب سے زیادہ خسارے میں ہے تو یہ ہم سب کے لیے خیبر پختونخوا تشویش کی بات ہے۔ آلدو کہ ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 13 کروڑ 50 لاکھ روپے ہم نے ایک دے دیے، اور 20 کروڑ روپے ہم نے مزید جاری کر دیے پشاور یونیورسٹی کے لیے، تقریباً 35 کروڑ روپے ہم نے آلریڈی ریلیز کر دیے ہیں۔ لیکن یہ حل نہیں ہے کہ ہم ہر سال ہر یونیورسٹی کو بیل آؤٹ پیکج دینا شروع کر دیں۔ ہم نے بیل آؤٹ پیکج کے ساتھ کچھ کنڈیشنز بھی رکھ لی ہیں، کچھ شرائط بھی رکھ لی ہیں کہ جو اضافی اخراجات ہیں، جو ایسی اخراجات ہیں جن کا آپ نے ذکر کر دیا، ہم ان کو کرب کریں گے۔ یونیورسٹی 1 سے 1.5 سال میں پشاور یونیورسٹی خسارے سے نکلی۔ سر ان کی ڈیمانڈ آپ نے پوچھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صوبائی لیول پر ایچ ای سی کا جو صوبائی ادارہ ہے وہ بنایا جائے، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پروونشل حکومت نے اکانومی تو دے دی لیکن فنڈ جو ہے وہ ہمارے بڑے کم دے رہے ہیں۔ تیسرا دیکھیں، پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن یا کاؤنسل کا قیام جو ہے یہ ہماری صوبائی حکومت کا پچھلے بھی اور موجودہ بھی اصولی فیصلہ ہے کہ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پراپرلی اس کو ٹیکل کر سکتا ہے یونیورسٹیز کے ایشوز. دوسرا جو آپ نے چانسلر کی بات کی, دیکھیں چانسلر نے ابھی ایک نوٹیفیکیشن, ایک سرکولر جاری کیا کہ وائس چانسلرز کو انہوں نے منع کر دیا کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں. چانسلر صاحب اس بات پہ بالکل کنونسڈ ہیں کہ جو ان کے آئینی اختیارات ہیں, جو قانونی اختیارات ہیں, وہ اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں. جو سینٹ کے چیئرمین کے طور پر, ہر یونیورسٹی کے سینٹ کے چیئرمین کے طور پر وہ مسائل کو بخوبی دیکھ رہے ہیں اور خود ہی ان کو ٹیکل کر رہے ہیں. تو چانسلر صاحب بالکل باخبر ہیں. تیسری جو سب سے اہم بات ہے, وائس چانسلرز کی تعیناتی. ایکیڈیمک سرچ اینڈ اسکروٹنی کاؤنسل ایک اٹانومس باڈی ہے جس میں ہمارے سیکٹری ایز اے ممبر نہیں بلکہ ایز اے سیکٹری اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انڈکشن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بہترین وائس چانسلرز آ چکے ہیں. ہم نے صوبائی کابینہ میں دوبارہ سے اس کے اوپر ہر وائس چانسلر کے کریڈینشلز کے اوپر بحث کی. ہم نے ان کا پاسٹ ریکارڈ دیکھا اور جیسے میں بارہا کہہ چکا ہوں, سب سے اہم ایشوز جس میں بالخصوص ہیراسمنٹ کے ایشوز ہیں, ان کو ہم نے تورولی ویریفائی کیا کہ اگر کسی بھی چانسلر کے, کسی بھی وائس چانسلر کے کینڈیڈیٹ کے اوپر ہیراسمنٹ کے وہ ہیں شکایات ہیں یا کوئی کیسز چل رہے ہیں تو ان کو ہم نے اس ریس سے باہر نکال دیا. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ جو وائس چانسلرز آ چکے ہیں بہترین ہیں, اور ہم اپنے یونیورسٹیز کو دونوں ایسپیکٹ سے, ایک ایڈمنسٹریٹو ہے اور ایک جو ایکیڈیمک ہے, دونوں ایسپیکٹ سے ہم اپنی یونیورسٹیز کو بہترین طریقے سے آگے لے کر چلیں. تھینک یو سو مچ.